السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. حمد و ثنا تمام تر کبریائی بڑیائی یکتائی زیبائی تمام تر شہنشاہی اللہ سبحانہ وتعالی رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما دی بابرکت اور برحمت ذات دے اور درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بابرکت اور برحمت ذات دے ذی وقار محترم معزز عزیز ساتھیوں دوستوں بھائیوں صاحبوں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دی خاص توفیق دے نال فضل دے نال الحمدللہ جو نماز فجر نو ادا کیتا ہے اللہ تعالیٰ دا دین اللہ تعالیٰ دا قرآن سکھنے دے لئی سمجھنے دے لئی کچھ دیر دے لئی مسجد دے اندر بیٹھے ہیں. میرا خالق میرا مالک یہ تمام نیکیاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ قبول فرما کے ساڑی نجات ساڑے والدین اساتذہ کرام محسنین اللہ تعالیٰ تمام اہل و عیال تمام انسانیت دی ہدایت دا نجات دا ذریعہ بنائے سبب بنائے. آمین ثم آمین. طلاق مسنون دے حوالے دے نال الحمدللہ اسی پچھلے دروس دے اندر سنیا. کل دے درس دے اندر اسی حلال نکاح حلالہ اور نکاح متعہ آپس دے اندر انہاں دا تقابل کیا ہے اس دے بارے اسی سنیا. آئی دے درس دے اندر بھی کل والا سبق دوبارہ اس دی وجہ یہ ہے کہ ساڈے ماحول اور معاشرے دے اندر بہت زیادہ ایسے لوگ نے کہ جنہاں نے جڑے لوگاں نے مذہب دا لبادہ اوڑیا اور اس لبادے دے اندر مذہب دے نام دے اوپر مسلمانہ دیاں عزتاں انہاں نو پامال کر دے. ایک طبقہ عورت دی عزت نو
متعے دے نام دے اوپر اپنے ہتھاں دا کھڈونا بناوندا ہے، اور ایک طبقہ نکاح حلالہ نو حلال کر کے عورتاں دی عزت نو اپنے ہاتھ دا کھلونا تے کھڈونا بناوندا۔ اور یقین کرو اللہ دا ساڈے تے بڑا فضل ہے۔ میں اس کر کے آپ نو کہنا ہے ایک اسی اللہ دا شکریہ ادا کریے، اور دوسرا اسی نماز نہ چھڈیے۔ الحمدللہ جڑی نماز ہے، جڑا بندہ 5 ٹائم دا نمازی ہے، میرا اے یقین ہے 5 ٹائم دی نماز پڑھدا ہوئے انشاءاللہ اللہ آہستہ آہستہ ہر گناہ دے کولو اینو دوری اور پاکیزگی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت 21واں سپارہ شروع ہو گیا، اللہ فرماندے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ لوگو بے شک جیڑا بندہ اپنے قلبی سکون دے لئی، اطمینان دے لئی، اللہ تعالیٰ دی رضا دے لئی نماز نو پڑھدا ہے، اے دی نماز اینو بے حیائی اور بریاں باتاں اللہ تے دے رسول دی نافرمانی دے ہر کم دے کولو اے دی نماز اینو دور کر دے، تے 24 گھنٹے اللہ دی رحمت دے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیڑی سانو چیز عطا فرمائی اللہ جاندا بڑی نایاب اور بڑی انمول ہے۔ لوگاں نے تے عورت دی عزت نو اے بھی کہہ کے پامال کر دیتا کہ او دا پردہ صرف اور صرف او دے جسم دا پردہ ہے، او دے چہرے دا پردہ نہیں، او دے ہتھاں دا پردہ نہیں، او دے پیراں دا پردہ نہیں۔ ایسے بھی بڑے لوگ نے، اور دلیل دیندے نے آکھدے نے حضرت جی جدوں عورت حج اور عمرے دے لئی بیت اللہ دے اندر جاندی ہے تے اس وقت وہ کیڑا اپنے چہرے دا پردہ کر دی، اگر اتھے چہرے دا پردہ جائز نہیں پھر اتھے کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ اسی آکھدے ہیں ملا جی تواڈے علم اور تواڈی عقل دی کمی ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں اسی سوڑے نبی دے نال جدو حج تے عمرے دے لئی جایا کر دیاں ساڑھے چہریاں تے پردے نہ ہویا کر دے، لیکن جدو ساڑھے قریب دی کوئی غیر محرم گزریا کردہ سی اپنے چہریاں دے اوپر اپنیاں اوڑنیاں کر لیا کر دیا۔ صحیح بخاری دے اندر دیگر حدیث کتب دے اندر حدیث موجود ہے الحمدللہ۔ آپ فرموندیاں نے جس طرح یار پنجابی اندر تو انہوں گل دسیے فیصلہ آباد یا کتے جانا ہے اسی کردہ فردی گڈی ڈرائیو کر رہے ہیں، پیچھے وہ دی بیوی بیٹھی ہے، پیچھے وہ دی بہن بیٹھی ہے، پیچھے وہ دی ماں بیٹھی ہے، تے اگے گڈی چلاؤن والا کون ہے؟ ایک دا خاوند ہے، ایک دا بھائی ہے تے ایک دا بیٹا ہے، جڑیاں تینے پیچھے بیٹھیاں نے اے محرم نے، ہن اے تیناں بیبیاں نے دے کولوں نقاب تے پردہ کرنا نہیں، کیونکہ بیوی بھی اپنے خاوند کو پردہ نہیں کرے گی، بہن بھی اپنا چہرہ کھلا رہا، ماں بھی کھلا رہ سکتی۔ یہ مثال میں آپ کو دے رہا، گڈی ڈرائیو کرنے والا اے انہاں دا خاوند بھی ہے، بھائی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، ڈرائیو کر رہا، ہن پیچھے انہاں نے کی کیتا ہے اپنا نقاب اتاریا تے گلاں گلاں کر رہی ہیں۔ ایک آخدی ہے کہ بھائی جان مینوں پیاس لگی ہے، پانی چاہیے، ہن گڈی نو روکدا ہے، گڈی جتھے روکدا ہے دکان بالکل دے سامنے آ، جدوں نے گڈی نو روکیا او دے نال ہی دکاندار دوڑ کے آن لگا، جدوں انہاں بچیاں نے دیکھے تے اپنے چہریاں تے پردے کر لے، اپنے چہرے تے کی کر لے؟ پردے کر لے۔ کیوں پردے کیتے؟ کیونکہ غیر محرم آ رہے جدے سامنے پہلے پردہ نشی کیتا انہاں دا محرم سیگا، او دا بیٹا بھی سی، بھائی بھی سی، خاوند بھی سی۔ جدو امی عائشہ ہوئی فرموندیاں نے کہندیاں جدو اسی جایا کر دیاں تے صرف اللہ دے نبی ساڈے نال ہوندے تے اسی اپنے چہرے تو پردہ اتار لیا کر دیاں، تے جدوں کوئی حبشی آیا کر دے، جدوں کو غیر محرم آیا کر دے، اسی اپنے چہرے آگے پھر اسی طرح پردہ کر لیا کر دیا۔ اتھوں پتہ ہے چلدا ہے اس دور دے اندر ساڑیاں بہناں الحمدللہ کر کے آئیاں، اللہ دا بڑا فضل ہے۔ ساڑے کولوں مسئلہ پوچھیا تے میں کہا میری بہن اس طرح کر،
کہ جدو تسی بیت اللہ دے اندر جانا ہے جاندیا ساری تسی نقاب کر لینا ہے. کیوں؟ اللہ دے نبی دے دور دے اندر اینا رش نہیں سی ہویا کردا جنہ رش ہن ہویا کردا. تے ساڈیاں بھیناں تے بیٹیاں تے فرض عین ہے کہ جدوں ہی بیت اللہ دے اندر سعودی عرب دے اندر جا جس طرح ایتھے پردہ ہے اوتھے بھی پردہ کیتا جائے. ہاں جدوں علیحدہ اپنے کمریاں دے اندر آ جان جڑے رہائشی کمرے نے اپنے سر تو تے منہ تو کپڑا اتار بھی لین تے کوئی حرج نہیں. ایک یہ بھی مذہبی ٹولہ ہے تے مذہبی ڈاکو نے جنہاں نے ساڈیاں مسلمان بہناں بیٹیاں دے چہریاں نو اس کر کے بے نقاب کر دیتا. آخدے نے حضرت جی اوتھے پردہ نہیں تے اسی آنے الو دے پٹھیو قرآن تے پڑھو حدیث سے پڑھو لیکن نہیں پڑھتے. آؤ گل اگے چلائیے گل مکدی مکائیے. اللہ اکبر کبیرہ. ساڈے نا ایک بڑے اچھے استاد نے میں انہاں کو پڑھیا الحمدللہ میں انہاں دے کول خود پڑھیا. کلاس دے اندر میں بیٹھا تے میرے استاد بیٹھے. ساڈے جامعہ جتھے میں پڑھیا نا اتھے دیوبندی بھی پڑھاؤندے نے سانوں. اس ٹائم بھی ساڈے دیوبندی استاد نے رفیق رشیدی صاحب اور ابو سفیان صاحب جامعہ امدادیہ دے فارغ نے جڑا فیصلہ آباد جانا والے روڈ تے. اے بات بڑی پیاری. بیٹھے ہوئے ہیں کلاس دے اندر صرف میں اور میرے استاد نے. جھوٹے ہوتے ہوندی اللہ دی لعنت یاد رکھیا. میں استاد جی نے پوچھا میں کہ استاد جی صرف میں یا تسی؟ میں کہ استاد جی میں اللہ دی قسم اٹھا کے آخدا ہے اے جڑا دین میں سیکھنا شروع کیتا ہے صرف اس کر کے میں شروع کیتا ہے کہ مینوں پتہ چل جائے صحیح رستہ کی. میں کہ استاد جی اتھوں فارغ ہو کے میں شیعہ دے کولوں بھی بیٹھدا ہاں مرزیاں دے کولوں بھی کدی جا کے کوشش کردا ہے کہ انہاں کو سکھاں اصل چیز کی ہے. جماعت المسلمین انہاں دے کولوں جائیدا بریلویاں کو جائیدا تے دیوبندیاں کو میں جاندا نہیں کیونکہ استاد جی تسی دیوبندی سانو پڑھاوندے جے. میں کہا استاد جی اللہ دی میں قسم کھا کے آنا میں بالکل سچ بول رہا. میرا نظریہ یہ ہے کہ مینوں پتہ چل جائے سیدھا رستہ کی ہے. کہنے ہاں بیٹا مجھ سے سوال کرو. میں کہا استاد جی ایک بات آپ مجھے بتائیں. آپ ہمیں ترجمہ پڑھاتے ہیں اور نحو صرف پڑھاتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ یہ جو رفع الیدین ہے کیا یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ گل پتہ میں تانوں کیوں سنا رہا ساڈی انہاں نال بحث بنتی کوئی نہیں. کیوں نہیں بنتی؟ اس واقعے تو پتہ چل رہا ہے اور جڑا واقعہ میرے نال خود بھی تھیا میں اس دن تو بعد اللہ جاندا ہے کدے بھی کسے غیر اہل حدیث نال مباحثہ نہیں کیتا بات نہیں کیتی. وجہ کی ہے اے واقعہ میری اکھاں دا میرے نال بیتیا ہوا. میں کہا استاد جی یہ بتائیں کہ کیا رفع الیدین کرنا جائز ہے؟ کہتے بیٹا میں آپ کو صاف اور ستھری بات بتاتا ہوں. آپ نے میرے ساتھ حق بات کی ہے اور میں جھوٹ نہیں بولوں گا آپ کے ساتھ سچ بولوں گا. میں کہا جی استاد جی. کہتے بیٹا الحمدللہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈائریکٹ جنت کے اندر داخلہ عطا کر دے اس کمرے کے اندر میں ہوں آپ ہے اور تیسرا ہمارا رب اور اللہ. آپ بیٹا اہل حدیث ہو جائیں اہل حدیث کے علاوہ کسی رستے پہ مت جائیں. دوسری بات کہتے بیٹا بات یہ ہے کہ جو رفع الیدین ہے اس کی احادیث سب سے زیادہ ہے 450 کے قریب رفع الیدین کرنے کی احادیث اللہ کے نبی سے ثابت ہے. اب آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے کہ ہم دیوبندی رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ کہتے بیٹا اس کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے مجھ سے مباحثہ نہیں کرنا بات نہیں کرنی. میں کہوں صحیح نہیں کروں گا. آخ دے بیٹا ہم رفع الیدین اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. جو امام ابو حنیفہ نے کہنا ہے ہم نے وہی کرنا ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین نہیں کرو ہم نہیں کرتے. اگر وہ کہیں گے کرو ہم کریں گے. ہم میں اور آپ میں بس یہی فرق ہے. ہن ساڈا انہاں دے نال دسو کہ کوئی مباحثہ بندا کوئی نہیں بندا. جڑے نبی دی بات نو مننا تسلیم ہی نہیں کردے اسی انہاں نال کیڑیاں باتاں کریے؟ اور توجہ فرماؤ قرآن اور حدیث عزتاں دا رکھوالا ہے. قرآن اور حدیث ساڈیاں عزتاں نو تحفظ دیندا ہے. ایہو ہی قرآن آیا کہ جدوں عرب دی اندر 4 قسم دا نکاح ہویا کردا تے میرے محبوب پیغمبر آمینہ دے لال پیکرے حسن و جمال کائنات دے امام دے اوپر اللہ نے قرآن دا نزول فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر والا محبوب پیغمبر آمینہ دلال جی اعلان فرما دے آجے مسلمانہ دی جماعت کدے بھی زنا دے بے
حیائی دے قریب نہ جایا جے۔ آؤ نہ مسلمانوں جدوں اسلام آیا ہے یہ چار طرح دے نکاح انہاں نوں دفع کر دیتا گیا۔ رب العالمین نے فرمایا والمحصنات من النساء الا ملكت ايمانكم الا ما ملكت ايمانكم کتاب اللہ علیکم۔ رب العالمین نے فرمایا مسلمانوں یہ چار طرح دے نکاح آپ دے اوپر حرام نے۔ فرمایا ایک کوئی نکاح حلال ہے، ایک کوئی نکاح حلال ہے۔ اللہ جی وہ کیڑا نکاح حلال ہے؟ رب العالمین نے فرمایا جدوں کسی مرد تے عورت نے آپس دے اندر نکاح کرنا ہے، کائنات دے امام نے فرمایا انہاں گھراں دے دو سربراہ دو بڑے آپس دے اندر ایک دوسرے دے نال مل لین گے۔ مسلمانوں آپ دے اندر آپس دے اندر یہ باتاں طے ہو جان گیاں، پھر ادھروں یہ جڑا لڑکے والا ہے لڑکی دے باپ دے نال باتاں کرے گا، اور لڑکی دا باپ اپنی بیٹی دے نال جا کے بات کرے گا اے میری بیٹی فلانی جگہ دے اوپر رشتہ آئے، اگر تیری رضامندی ہے میں اس دے نال تیرا نکاح کرنے دے لئے تیار ہوں۔ کائنات دے امام نے فرمایا لا نکاح الا بولی، مسلمانوں ولی دی اجازت تو بغیر نکاح کوئی نہیں، اے کورٹ میرج والا نکاح کوئی نہیں۔ لڑکی لڑکا اپنی مرضی دے نال کرو نکل کے جڑا نکاح کر لیندے نے مسلمانوں یہ جائز نہیں۔ ساری زندگی دا موقع لے 24 گھنٹے اللہ دیاں لعنتاں والا عمل۔ کائنات دے امام نے فرمایا جدوں لڑکی راضی ہو جائے گی ایک دن مقرر کر لیا جائے گا، ادھروں لڑکے والے بھی آ جان گے لڑکی والے بھی بیٹھ جان گے، مسجد دے اندر قاضی دے سامنے انہاں دے کولوں ایجاب و قبول کروایا جائے گا، اس دے اندر حق مہر بنیا جائے گا، اس دے اندر لڑکی تے لڑکے دی رضامندی ہوئے گی، یہ جدوں نکاح کروایا جائے گا تا حیات دے نہیں انہاں نوں اس پاکیزہ بندن دے اندر بندیا جائے گا۔ مسلمانوں دعائے خیر کیتی جائے گی، یہ تو بیٹی نو رخصت کیتا جائے گا، اگلے دن جڑا فرض ولیمہ کیتا جائے گا۔ آؤ نا مسلمانوں یہ کتنا پیارا رشتہ ہے، کتنا پیارا تعلق ہے جڑا اسلام نے مینوں تے آپ نوں بدلایا، لیکن اللہ جاندا جے نکاح حلالہ تے نکاح متع دے اندر یہ ساریاں چیزاں ہی کوئی نہیں، کیویں چیزاں کوئی نہیں، توجہ فرماؤ۔ آؤ نا مسلمانوں جڑا کل دا ساڈا درس رب العالمین نے فرمایا یہ ایجاب و قبول بڑا ضروری ہے، ولی دی رضامندی بڑی ضروری ہے۔ مسلمانوں نکاح دا حیا دے لئی ہویا کردا ہے، لیکن نکاح متع تے نکاح حلالہ دے اندر کوئی بھی چیز نہیں۔ جس طرح نکاح متع بند کمرے دے اندر کیتا جاندا ہے، اسی طریقے دے نال نکاح حلالہ بھی بند کمرے دے اندر کیتا جاندا ہے۔ جس طرح نکاح متع دے اندر مسلمانوں کچھ دن مقرر کیتے جاندے نے، اسی طرح نکاح حلالہ دے اندر بھی کچھ دن مقرر کیتے جاندے نے۔ جس طرح نکاح متع دا حیات دے لئی نہیں ہویا کردا، اسی طرح نکاح حلالہ بھی تا حیات دے لئی نہیں ہویا کردا۔ جس طرح نکاح متع اس دے اندر ولی بھی راضی نہیں، اس دے اندر بیٹی بھی راضی نہیں، اسی طرح نکاح حلالہ دے اندر مسلمانوں وہ نہ تے ولی راضی ہے نہ ہی بیٹی دلی طور دے اوپر راضی ہے۔ جس طرح نکاح متع دے اندر نہ حق مہر بنیا جاندا ہے، اسی طرح نکاح حلالہ دے اندر بھی حق مہر نہیں بنیا جاندا۔ جس طرح نکاح متع دے اندر ایجاب و قبول نہیں، دعائے خیر نہیں، اسی طرح نکاح حلالہ دے اندر ایجاب و قبول نہیں، دعائے خیر نہیں۔ جس طرح نکاح متع دے اندر ولیمہ نہیں تے نکاح حلالہ دے اندر بھی ولیمہ نہیں، پھر کیویں حلال ہو؟ پھر یہ حلال نہیں بلکہ حرام ہو۔ میرے مسلمان بھائیو، میرے دوستو عزیزو، یہ ساریاں باتاں کیوں کل بھی بتلائیاں آج بھی بتلائیاں تاکہ اسی لوگاں دی اصلاح کر سکیں۔ وہ متع کرنے والے اگر انہاں نو اج دا مسلمان کافر کہندا ہے
تے اے جڑے حلالہ کرواؤندے پھردے نے کیا اے اسلام دے ٹھیکیدار ہو سکدے نے؟ اسلام نے تے واضح فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کی ارشاد فرمایا، اللہ فرماندے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اے لوگو اللہ دیاں آیتاں نو مذاق تے ٹھٹھا نہ بناؤ۔ اج مذاق تے ٹھٹھا بنایا جاندہ ہے کہ نہیں؟ میں آپ نو پرسوں بھی بتلایا، کل بھی بتلایا، آج بھی کہنا ہے، آج بھی سمندری دی اندر انہاں دے مدارس نے، اوتھے جا کے ذرا اس مسئلے تے بات تے کرو تو انہوں کہن گے ہاں نکاح حلالہ حلال ہے، تسی کہو جی بڑی پردے تے شرم دی بات ہے، انہوں نے کہنا ٹینشن کہتوں لیندے جی، ایتھے اس کڑی نو لے کے اور 3 راتاں ساڈے کو روی اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پھر 3 دنوں تو بعد اپنا لے جائے۔ انہوں نے بے حیائی دے اڈے اپنے مدارس دی اندر کھولے نے، اسے کر کے تے کسی نے کہو اپنے بچے نو مدرسے داخل ہوا، کہنا نا نا میں نہیں کراؤنا، کیوں نہیں کراؤنا؟ مدرسیاں دی بدنامی دا سبب بھی یہ لوگ بنے نے، یقین کر اللہ عزتاں دا تحفظ فرمائے، اللہ کران دے اندر امن دے سکون پیدا فرمائے، اللہ سانو دین اسلام دا حق سچ دا راہی بنائے۔ میرے محترم بھائیو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو سانو چیز عطا فرمائی ہے بڑی انمول ہے، بڑی نایاب ہے، اللہ تعالیٰ سانو اس چیز کی قدر دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کران دے اندر سلوک اور اتفاق پیدا فرمائے۔ طلاق ہے تے حلال لیکن اللہ تعالیٰ نے انہوں ناپسند فرمایا، اللہ جو اللہ دی ناپسند ہے انہوں بھی اپنی ناپسند کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ عورت دے اندر بڑیاں خیراں نے، بڑیاں بھلائیاں نے، اللہ تعالیٰ سانو اے خیراں اے بھلائیاں سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ مرد دے اندر بھی بڑیاں بھلائیاں نے، خیراں نے، انہاں بیبیاں نو اللہ تعالیٰ اور مرداں دیاں جو بھلائیاں نے، خیراں نے، وہ بھی سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتھے جوڑے آباد نے حقوق زوجین دی ادائیگی دی توفیق عطا فرمائے، اللہ شیطان دے شر دے کولو بچائے، دیاں بہناں بیٹیاں نو پائیاں نو اللہ آباد فرمائے، تا حیات پاکیزہ بندن قائم دائم آباد و شادہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے مذہبی لٹیرے اور مذہبی ڈاکوؤں دے کولو محفوظ فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمین یا رب العالمین۔